ہمارا سلسلہ نماز کے حوالے سے شروع تھا، تو اس میں ہم نے جو نماز کی صفات تھی وہ ذکر کر رہے تھے، جن میں ہم نے قیام کا آخری ذکر کیا، اور قیام میں کچھ خاص باتیں تھیں جو کہ فقہی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ اختلافی تھی، یعنی کہ فقہا کی آراء جو اس میں موجود تھی وہ مختلف تھی، لیکن ان سب میں دلائل جو تھے وہ حدیث کی موجود تھے۔ اب چونکہ بعض بات ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ائمہ اربعہ کا کوئی بھی ایسا بندہ جو جس کو فالو کر رہے ہیں، وہ ابتداً تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے باقاعدہ کسی عالم دین سے کوئی سوال کر کے علم سیکھا نہیں ہوتا، کسی مفتی کے ساتھ ہم نے رابطہ رکھا نہیں ہوتا کہ ہمیں پتہ ہو جناب کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کی شرعی دلیل اصل میں ہے کیا، اس کے زیر سایہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں یا پھر اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں۔ پھر ہوتا یوں ہے کہ ہم لوگ دیکھا دیکھی نماز سیکھے ہوتے ہیں، اندر کی نمازوں کا کیا حال ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، فرائض پتہ ہیں، واجبات سنن مکروہات پتہ ہیں، مفسدات پتہ ہیں یا نہیں پتہ، یہ بات کی بات ہے، لیکن جو ڈھانچہ بھی صرف ہوتا ہے نا وہ بھی ہم نے دیکھ کے سیکھا ہوتا ہے، مسجدوں میں جا جا کے صرف سیکھا ہوتا ہے۔ بعد میں ہم جب تھوڑے سے میچور ہوتے ہیں، تھوڑا سا شعور ہمیں آنا شروع ہوتا ہے، تو پھر ہم جب یوٹیوب کھولتے ہیں، کوئی بھی ایپ ہم جب کھولتے ہیں، ہمیں کوئی بھی مفتی سامنے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں کسی مکتبہ فکر کے، تو وہ جب حدیث کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے ہمیں یہ ہوگا جی واقعی وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، جو میں کام کر رہا تھا نا وہ غلط تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ پہلا سوال ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ کیا جو کام میں اتنے عرصے سے جس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں، مثال کے طور پہ ائمہ کا اختلاف تو موجود ہے کہ بندہ رفع یدین کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ایک امام کے پیچھے قرات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، ایک بندہ اونچی آمین کہہ رہا ہے ایک نیچی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ وہ ہے جو کہ ہاتھ سینے کے اوپر باندھ رہا ہے یا پھر ناف سے اوپر باندھ رہا ہے، ناف سے نیچے باندھ رہا ہے، اختلافی مسائل ہیں، جبکہ اس بندے نے اپنے مسائل سیکھے نہیں ہیں۔ اس بندے کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے پہلا، کیا جو عمل میں کر رہا تھا اس کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو اس نے تحقیق کی ہے نہیں موجود تو پھر تو بات ہے، اگر موجود ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ ٹھیک تھا۔ غلط وہ تھا جب اس نے تحقیق نہیں کی، اس نے علم سیکھا ہی نہیں، علم سیکھنا اس کے اوپر فرض تھا، یعنی کہ ہم اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کسی بھی بندے کو کہ ساری مخلوق کو کہ تم سارے عالم و مفتی بن جاؤ، بلکہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ایک گروہ جائے علم سیکھے اور باقیوں تک وہ بات پہنچائے، لیکن باقی جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارے اوپر یہ بات فرض کی گئی ہے کہ ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، جو قدم بقدم ہم نے اپنی زندگی کی مصروفیات رکھی ہوئی ہیں، جو کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم سب پہ یہ فرض ہے کہ ہم اس کا علم سیکھیں، ٹھیک ہے، اس کی دلیل کم سے کم ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے جناب میرے ابو اس طرح کرتے تھے، ہمارے ابا و اجداد اس طرح کرتے تھے، ہم نے دیکھا دیکھی ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ دلیل نہیں، ٹھیک ہے، دلیل ہمارے لیے قرآن و حدیث ہے، تو اسی کو ہی ہم انشاءاللہ دلیل بناتے ہیں۔ الحمدللہ جتنے بھی بیانات ہم نے کیے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی کیے۔ تو اسی طرح ایک آج مسئلہ ہم ذکر کرنے لگے ہیں جی آمین کے حوالے سے، کیونکہ آمین جزئی اعتبار سے ایک یہ ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے، موقع ہے یا غیر موقع ہے، کس کیٹیگری میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہم ذکر کریں گے اس کے لیول پہ، کیونکہ ابھی ہم فرائض کی بات کر رہے تھے۔ تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، بندہ اکیلا بھی قیام کرتا ہے، جب نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تب بھی قیام کیا جاتا ہے، تو قیام کی ضمن میں وہ مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے، کیا جب قیام آپ امام کے پیچھے کر رہے ہیں، جب اونچی آواز میں قرات کرتے ہیں، جب وہ امین کہیں گے تو آپ نے جو پیچھے حضرات ہیں امام صاحب خود ہیں وہ امین اونچی کہیں گے یا نیچی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ ہم جو حضرات ہیں ہم احناف ہیں، فقہ حنفی کے فالور ہیں، ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کے فالور ہیں، انہوں نے جو مسائل جن دلائل سے اخذ کیے ہیں، ٹھیک ہے، ہم انہیں دلائل کو مد نظر رکھیں گے، کیونکہ ہماری جو بھی معاملات پوری نماز جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری ہم فقہ حنفی کی روح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب فقہی مسئلہ جو ہے چونکہ موضوع ایک الگ ہے، لیکن اجماع امت سے فقہ جو ہے وہ ان چاروں ائمہ کے اوپر اتفاق موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اجماع جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کا انکار ہم کر نہیں سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو فقہ حنفی کی روح سے جو دلائل آمین کے حوالے سے ایک تو ذکر کی گئی ہے بطور فضیلت حدیث مبارکہ، مسلم میں بھی موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، ترمذی ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام آمین کہیں تو پھر تم بھی آمین کہو،
ٹھیک ہے، کیونکہ جب تم آمین کہتے ہو تو پھر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق جب ہو جاتی ہے، تمہارے پچھلے صغیرہ گناہ اللہ جل شانہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب وہاں پہ صغیرہ گناہوں کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، وہاں پہ تمام گناہوں کا ذکر کیا گیا، کیونکہ ہم نے 12 مرتبہ یہ ذکر کیا ہے کہ جہاں پہ مطلقاً گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے تو وہاں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ جل شانہ معاف فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح ایک حدیث مبارکہ آمین پست آواز میں کہنے کے حوالے سے، نیچی آواز میں کہنے کے حوالے سے، آہستہ آواز میں کہنے کے حوالے سے المستدرک میں یہ حدیث مبارکہ ذکر کی گئی ہے۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا، یہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو اصول وضع کیے ہیں صحیح حدیث کے ہونے کے اعتبار سے، جو قانون انہوں نے مرتب کیے ہیں، یہ حدیث مبارکہ بالکل ان تمام اصولوں کے اوپر لیول کے اوپر اترتی ہے، لیکن اس حدیث کو امام مسلم اور امام بخاری نے ذکر نہیں کیا، اس لیے یہ جو المستدرک ہے اس میں یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم پھر جو آمین ہے، راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آمین جو ہے وہ آہستہ آواز میں کہی، اونچی آواز میں نہیں کی، جبکہ اونچی آواز کی بھی حدیث موجود ہے، ہم ان کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن خیانت کس چیز کی ہے؟ خیانت اس بات میں ہے کہ جب ہم ایک طرف کے دلائل پیش کرتے ہیں اور دوسری طرف کے دلائل بتاتے ہی نہیں ہیں، پھر بتاتے اس غرض سے نہیں ہے کہ جناب اگلے بندے کو غلط اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پھر ایسے الفاظ بھی کئی دفعہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہے، جبکہ یہ جو فقہی اختلاف ہے یہ کوئی فساد نہیں ہے، یہ بلکہ جو اختلاف ہے یہ ایک رحمت ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ یہ سیاستہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاف میں کہ جب ایک فقیہ بندہ، جب ایک مفتی بندہ فتویٰ دیتے ہیں، اگر وہ بندہ غلط فتویٰ دے رہا بھی اس کو ایک ثواب ملتا ہے، گناہ گار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ایسا بندہ جو صحیح فتویٰ دے گا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ڈبل اجر ملتا ہے اس بندے کو، گناہ گار وہ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ثواب اور گناہ کا جو سلسلہ ہے نا، یہ بھی سجدہ کی روایت ہے کہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں مفتی سے، اگر انہوں نے غلط جواب دیا تو پھر انہی کے اوپر ہی ہے، آپ بری و ذمہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فقہائے اربعہ جو ہیں وہ سارے کے سارے پر حق ہیں، ان میں سے کوئی بندہ ایک بھی کہے کہ جناب امام حنیفہ جتنی زندگی میں نمازیں پڑھی ان کی نمازیں ہونی نہیں ہیں، کوئی بندہ کہے گا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا۔ یا کوئی بندہ کہے جی امام شافعی نے رفع یدین کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہیں جی ان کی ہوئی نہیں ہیں، ہم لوگ نہیں کہتے ہیں، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ ٹھیک ہے، ان کو جو علم حاصل تھا، جو قرب زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ تھے، اتنے ہم تو نہیں ہیں، جو علم ان کے پاس پہنچا وہ ہمارے پاس اس طرح سے تو نہیں پہنچا، ہم نے تو ان سے سیکھا ہے نا۔ علماء کی پھر اتباع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، میں کہ ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کو، جو تم میں صاحب حکم یعنی کہ علماء اور فقہاء ہیں ان کی پیروی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کی آیت موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح امام محمد جو کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں کتاب الاثار میں حدیث مبارکہ کا ذکر کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ 4 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پہ تم نے اپنی آواز کو پست رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا جب آپ تعوذ پڑھتے ہیں، بلکہ ثنا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ثنا میں کیا ہوتا ہے کہ سبحانک اللہم جب آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر تعوذ کا ذکر کیا، یعنی کہ اعوذ باللہ پڑھنا آپ کا، پھر تسمیہ کا ذکر کیا، بسم اللہ پڑھنا آپ کی، اور اسی طرح پھر چوتھا جو ذکر کیا وہ آپ کا آمین کو پست آواز میں ذکر کیا کہ آپ نے جو آمین کہنی ہے وہ پست آواز میں کہنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور فقہ حنفی کے جو دلائل ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، اگر کوئی بندہ تحقیق کرنا چاہتا ہے، سرچ کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی اپنی چاہے سے ضرور کرے، ٹھیک ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ آج کے دور میں ہم کتابوں سے بہت دور ہیں، ہم صرف وہ آسانی والی معاملات ڈھونڈتے ہیں۔ جو بندہ ہمیں یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر نظر آ گیا، انسٹا ٹک ٹاک کے اوپر نظر آ گیا، ہم اس کے اوپر جناب جس لایا گلی اسے راہ چلی، ہم لوگوں کا حساب یہ ہے۔ ٹھیک ہے، خیر ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم علم سیکھیں، ہمارے اوپر علم سیکھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی واقعتاً شریعت کے تقاضا کے اوپر پورا اترتی ہے کہ نہیں اترتی ہے۔ اگر نہیں اتر رہی ہے تو پھر آپ نماز سیکھیں، اگر نہیں سیکھ رہے تو پھر قصور اس کا کیا ہے، اس میں کس کا تھا؟ اگر آپ نے پوری زندگی اپنی عیاشیوں میں گزاری ہے، اسکول کالج تک آپ جناب پکنک مناتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہوٹلنگ کرتے رہے ہیں، آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں، دین کی طرف آپ کی رغبت ہی نہیں تھی، اس میں پھر علماء کا کیا قصور ہے؟ علماء کو آپ بلیم نہیں کر سکتے، آپ اپنے آپ کو بلیم کریں کیونکہ آپ نے وہ وقت ضائع کیا، آپ نے علماء کے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ پیاسا جو ہوتا ہے نا وہ کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ سمجھ آپ